جی، تو اس ویڈیو کا کنٹینیوشن تھا اس سے پہلے جو میں نے ابھی اپلوڈ کیا، تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں وہ مصر کی تہذیب کے حوالے سے، کہ مصر کی تہذیب اگر اتنی ترقی یافتہ نہ ہوتی تو یونان کا اتنا نام نہ ہوتا، اور میرے خیال میں ناقص جو معلومات ہیں میری اس کے مطابق مصر کی تہذیب جو ہے وہ اس پر اتنا کام نہیں ہوا جتنے کہ وہ ڈیزرو کرتی تھی، اور اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم آرکیٹیکچر میں دیکھیں تو اہرام مصر کا جواب آج تک نہیں ہو سکا۔ کیمیکلز کی اس وقت کی ترقی کو دیکھیں تو جو حنوط شدہ لاشیں آج تک محفوظ ہیں وہ ایک ناقابل فہم صورتحال ہے۔ اسی طرح ڈرامہ جو ہے وہ بہت زیادہ پہلے ہی ترقی کر چکا تھا، اور جیسے میں نے ذکر کیا ایک ویڈیو میں کہ سنڈریلا جیسا ڈرامہ وہ بھی وہاں پہ اسی تہذیب سے متعلق ہے، آج تک وہ زندہ ہے ڈرامہ، اور اسے اسی دلچسپی سے پڑھا سنا دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جادو کو دیکھا جائے تو جادو کا بھی وہ عجیب و غریب، یعنی آج تو چلیے اے آئی میں بہت کچھ جو ہے نظر کا دھوکہ بن جاتا ہے، لیکن وہ جو جادو تھا وہ حقیقتاً چیزوں کو بدل دینے والا اور صورتحال ساری جو ہے عجیب و غریب کر دینے والا، ناقابل یقین صورتحال ہمارے سامنے آ جاتی تھی۔ واقعی لگتا تھا کہ مافوق الفطرت کچھ چیزوں کو کنٹرول کر کے تو انہیں چلایا جا رہا ہے، اور اس وقت کے لیے کیا آج بھی اگر اسی فن کو ریپیٹ کیا جائے تو یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا۔ بلیک میجک کہا جاتا ہے اسے، کیا جاتا ہے اس پہ کام، لیکن نظر کے دھوکے میں اس بہت سی چیزوں کو اس میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ خیر یہ فن بھی تھا۔ اسٹرانومی کی بات کریں تو وہ ہم نے وہیں سے بات کی تھی کہ بھئی فرعون بھی اس کی مدد کے بغیر، یعنی اتنا یقین تھا انہیں اس فن پہ کہ اس کے ماہرین کو اس نے باغ میں دربار میں رکھا ہوتا تھا اور ان سے مشورے لے کر چلتا تھا۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش کا واقعہ جو ہے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں، یہ قحط وغیرہ آنے کے معاملات یا دوسرے حکومتوں کے عروج و زوال یا مشکل حالات جو ہیں حکومتوں کو درپیش ہونا جو تھا، اس کے لیے بھی غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کے تو مدد لے کے جادوگروں کا بھی، پیشین گوئی کرنے والوں کا بھی، اسٹرانومرز کا بھی، ستاروں کی چال کو سمجھنے والوں کا بھی کو بھی ساتھ لے کے تو حکومت چلائی جاتی تھی۔ اور یہ وہ علوم تھے جو کہ ایک طرح کے خاصوں کے علوم تھے، چند ایک لوگ جانتے تھے، اور ان علوم کی وجہ سے حکومت کی جاتی تھی، اور حکومت کو اپنے حاکم پنجوں کو مضبوط کیا جاتا تھا، اور لوگ جو کہ ان سے ناواقف تھے ان کے اثر میں آتے تھے، اور ان پر اثر ہوتا بھی تھا۔ obviously وہ علوم ہی چونکہ ایسے تھے، کسی جادو ٹونے میں بھی ان چیزوں کو شامل رکھتے تھے، لیکن یہ کچھ ایسی عام باتیں نہیں تھیں، وہ علوم واقعی علوم تھے، چاہے ہم ان پر یقین کریں کا مطلب یہ کہ ہم انہیں اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ تو خیر، تو یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو کر ہمیں یونان میں نظر آتی ہیں، اور اس بات کو پیش نظر اس لیے بھی رکھنا ضروری ہے کہ ان کی مدد کے بغیر ایک دم سے یونان نے تو ترقی نہیں کرنی۔ ہومر کے ڈرامے اور ماہرین کے دوسرے جو بڑے ڈرامہ نگار ہیں، ان ڈراموں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ان انفلوئنسز کے بغیر، کہ وہاں پہ مصر میں جو کچھ بھی علوم ترقی کر رہے تھے یا کر چکے تھے، اب مصر میں ہی وہ یعنی واقعات ہیں جو مختلف، اور ان سے جو ترقی کی گئی وہ اچھا ایک دم سے ہم سمجھتے ہی ہیں، جب یعنی میں نے جہاں پڑھا ہے کہ حکمت کا جو فن ہے وہ بھی یونان میں ہی بہت زیادہ ہے، چلا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یعنی باقاعدہ ٹھیک ہے، باقاعدہ طور پر علوم جو ہیں یہاں بنے، باقاعدہ طور پہ سائنس نے ترقی کی ہے۔ ارسطو کی مثال ہے کہ اسکندر اعظم جب آیا ارسطو کے پاس شاگرد بننے، اس کے باپ نے بھیجا، تو اس وقت ارسطو اپنے تجربہ گاہ میں بادل برسانے کا تجربہ کر رہا تھا۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اسی طرح جنگی فنون جو ہیں وہ بہت زیادہ ترقی یونان میں کر چکے تھے، لیکن مصر کے پاس کی بنیادیں بھی بہت مضبوط تھیں، یہ سارے ویپنز کی اور فنون جنگ
کے بارے میں جو ترقیاں یا جو طریقۂ کار اختیار کیے جاتے تھے، وہ ایک طرح کی ماڈرن فوج تھی، اور وہ اسی لیے وہ دنیا کی بڑی تہذیبوں میں اور بڑی حکومتوں میں قائم تھی۔ زراعت میں جو دریا کے کناروں پر جو پورا زرعی ملک تھا، اور اس زراعت نے جو ترقی کی تھی وہ بھی ناقابل یقین ہے۔ تو بس آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ کرنے کے لیے صرف یہ آپ سے شیئر کرنا تھا کہ ہم ہر وقت جو یونان کی ترقی کا ہی ذکر کرتے ہیں، دراصل اس کے پیچھے اس کے ہاتھ ہیں۔ مصر کی ترقیوں کے مختلف علوم کی ترقیوں کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح مصر نے جو ترقیاں کیں اسے ہم میسوپوٹیمیا کی ترقی سے، بیبلون کی ترقی سے نہیں ہٹا سکتے۔ بیبلون کی ترقی جو ہے وہ اسی میسوپوٹیمیا ہی یعنی اور کی ترقی سے، یا دوآبا ہے جو دجلہ اور فرات کا، وہاں کی ترقی سے نہیں ہٹا سکتے۔ تو مختلف علوم، مختلف فنون، یہ سارے اس طرح تاریخ سے ہم آہنگ ہیں۔ لیکن میرا سوال وہیں پہ ہے کہ جو ماہرین ہیں، تاریخ دان، وہ بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو کہ دراصل ماخذ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتی ہیں مختلف علوم کا، مختلف ترقیوں کے ماخذ ہوتے ہیں جو۔ تو اسی طرح ہماری اپنی کم علمی یا ریکارڈ کا نہ ملنا، یا کوئی ثبوت نہ ملنا، قیاس سے محض تاریخ لکھی نہیں جا سکتی، بس اندازے کیے جا سکتے ہیں۔ تو وہ قیاس، وہ اندازے جو ہیں وہ ہمارے پاس، یا ثبوت ہمارے پاس بہت کم ہے جو کہ دراصل اور کی تہذیب یعنی میسوپوٹیمیا کی تہذیب کی ماخذ کہلا سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔